عبادت کریے. اس واقعے کی جو روح اس کو سمجھ
آج دیکھتے ہیں ایک ضعیف وضو کر رہا ہے، وضو غلط کر رہا ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ اب حاجی کا یہ فریضہ ہے کہ سمجھائے، مرد کیسے سمجھائے؟ کم سنی کا زمانہ، وہ ہے ضعیف اور وہ معصومی طریقہ بتا رہے تھے کیسے راستہ دکھا جائے، کیسے رہنمائی کی جائے۔ اگر واقعی ٹوک دیتے کہ آپ کا وضو غلط ہے تو عمر کے لحاظ سے پیشانی پہ شکر پڑ جاتی، وہ ڈانٹ دیتا، کچھ کہہ دیتا۔ لیکن دیکھیے کیسے سمجھاتے ہیں۔ حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور جو عربی باہر کا فقہ اس کا ترجمہ مجھے کو کہتے چچا دیکھیے انداز تخاطب، چچا دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، یعنی بتا رہے کہ ایک بزرگ کو اگر متوجہ کرنا ہو اس کی غلطیوں کو تو کیسے متوجہ کیا جائے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ چچا ہم دونوں بھائی آپ کو حکم بناتے ہیں فیصلے کے لیے، آپ فیصلہ کیجیے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیں کس کا صحیح ہے۔ وہ یوں خوش ہوا کہ دونوں بچے اس کو حکم بنا رہے ہیں، یعنی بزرگی بھی برقرار رہے، ہم متوجہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم حاجیان دین کیسے متوجہ کرتے ہیں؟ ہمارے جانے پروگرام ہوتا ہے پورا حاجیان دین پہ سلیقہ دیکھیے، بچے ہیں لیکن نفسیات کتنا بلند ہے، بولنا کمال نہیں ہے، نفسیات کو دیکھ کر کے بولنا۔ دیکھیے کیسے نفسیات ہیں، کیسے تو متوجہ کیا جائے۔ ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے ہم لوگ کیسے وضو کرتے ہیں۔ اور اسے غور سے دیکھنا شروع کیا، دونوں بھائی ایک جیسے، ہاتھ دھلا ایک جیسے، چہرے پر پانی ڈالا ایک جیسے، آپ کہنے سے انگلیوں کے ساتھ ہاتھ دھلا مسا کیا۔ ایک مرتبہ خود ہی کہتا ہے، آپ کے مطلب کو میں سمجھا، حاجی کا کمال یہ ہے کہ جس کی اصلاح کرنا اس سے خود غلطی کا اعتراف کرا دے، خود کہے کہ میں غلطی پر تھا، یعنی وہ خود کہتا ہے کہ میں آپ کو مطلب سمجھا، میں ہی غلطی پر تھا، میرا ہی وہ غلط تھا۔ تو یہ حاجی کا کمال ہے کہ اس پہ ہدایت کر رہے اس سے خود غلطی کا اعتراف کرا لیا۔ آپ نے دیکھا وہ بات میں مان گیا اور اعتراف کر لیتا ہے، سوال پہ ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ یہ دین جو ہم تک آیا ہے اس میں حاجیان دین ہی جو قربانیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے خلقان میں سے حاجی ہے، آپ زیادہ واسطہ پڑھتے ہیں، اشہد انک امام بر تقی رقیب ذکی عادل مہدی، یہ خاص ہے حاجی کے لیے خاص زیارت ہے۔ تو بلکہ ان کو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ گمراہی سے بچاتے ہیں ایک، ہلاکت سے بچاتے ہیں دو، ایمان بچاتے ہیں تین، آخرت بنواتے ہیں چار۔ دیکھیے اسی دنیا میں رہ کر کے واقعات میں نگاہ ڈالیں گے تو یہ جان بھی بچاتے ہیں، ایمان بھی بچاتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہ ساری بات ساری اگر میں اس پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی۔ پہلا حاجی مسیحت میں بھیجا، پہلا حاجی ہر قوم کے لیے
لا ينتسبون والصافون لا يتزايدون مسبحون لا يسأمون. اللہ نے جب آسمان کو خلق کیا تو آسمان میں شگاف بنائے، آسمان کے درمیان شگاف بنائے، اور فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِّن مَلَائِكَتِهِ، اور آسمان کے شگافوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا. جب آسمان بنائے تو آسمان میں شگاف بنائے اور ان شگافوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا. مِنْهُمْ سُجُودٌ، اور میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں تو لا يركعون، وہ رکوع نہیں کرتے، رکون لا ينتسبون، اور جو رکوع میں ہے وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے. صافون، جو صف بستہ ہے تو ان کی صفائی ٹوٹتی نہیں. مسبحون، کچھ تسبیح میں ہے تو وہ تھکتے نہیں. اپنا مطلب ہوتے اللہ نے کہا فرشتوں جب اس میں روح آئے تو تم لوگ سجدہ کرنا. اس کا مطلب رکوع والے نے تو توڑے. غور کیجیے اس لطافت پہ. پہلے مولا کی یہ قول، اللہ نے آسمان کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، ان شگافوں کو جو آسمان پہ تھے. مِنْهُمْ سُجُودٌ، اور جو کچھ سجدے میں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، اور کچھ سب بستہ ہے جن کی صفائی ٹوٹتی نہیں ہے، کچھ ایسے جو تسبیح کر رہے ہیں جو تھکتے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ جو سجدے میں رکوع نہیں کرتے، جو رکوع میں ہے وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے. توجہ، سجدہ اس کیفیت کا نام ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کو آپ بلائیے اور کہا بیٹا سجدہ کرو، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. لاکھ اس کو سمجھائیے ایسے ویسے نہیں، جب تک کر کے نہ دکھائیے. اور کرنا ہے رکوع کسی نے رکھا پورا کے لیے ایک سیکنڈ نماز میں پڑھے کوئی دیکھے ہی نہ ہو تو بیٹا رکوع کرو، نہیں کر سکتا. وہ کہہ رکوع کیا چیز ہے؟ عربک میں بات نہیں، انگلش میں پوچھے گا کہ رکوع کیا ہے، اور جواب رکوع کر کے اس کو دکھائیں گے کہ بیٹا یہ رکوع ہے، تب کہے گا رکوع ہے. آپ متوجہ ہیں؟ جب آپ سجدہ کر کے دکھائیے گا تو وہ سجدہ کرے گی. مولا فرماتے ہیں مِنْهُمْ سُجُودٌ، فرشتوں میں کچھ ایسے ہیں جو سجدہ کر رہے. سجدہ اس کیفیت کا نام ہے جو کوئی کر کے بتائے. ماننا پڑے گا کہ ان سے پہلے کوئی شاہد ہے.
چاہے وہ فرشتوں کی طاقت ہو چاہے جناتوں کی طاقت ہو، ساری طاقتوں نے جب طاقت ترجمہ کیا جائے گا تو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ صاحب جنات تھا وہ فرشتوں میں کیسے آ گیا؟ اللہ نے کوئی یعنی ساری طاقتوں سے کہا کہ جناب آدم کو سمجھ پر چکا دے، سمجھ سے یہ داتے کیا اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ اللہ کو مانتا ہے، پروردگار مانتا ہے، جی ہاں پروردگار بھی مانتا ہے. قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جی ہاں قیامت پر ایمان رکھتا ہے. ارے اللہ کو ہی مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، وخلقتنی من نار، اور تو نے مجھ کو بھی پیدا کیا آگ سے. تو آدم کا بھی خالق مانتا ہے، اپنا بھی خالق مانتا ہے. یہ پانے والے اس کو جو خالق مان ہی رہا ہے، وہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ تم میرا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے. پانے والے تو پروردگار مانتے ہی کہتے ہیں رب انظرنی الی یوم یبعثون، رب اے میرے پروردگار. دیکھیے پروردگار بھی مانتا ہے، اپنا پروردگار کہتا ہے رب اے میرے پروردگار انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کی. یہ قیامت کے دن، اس کا مطلب قیامت پر اسے بھی یقین ہے. قیامت تک کی مہلت دے دے تو اللہ کو خالق مانے، اللہ کو پروردگار مانے، قیامت پر ایمان رکھے. یہ پالنے والے تو چاہتا ہے کیا ہے؟ بھائی تجھ کو خالق مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہی ہے، تجھے پروردگار مانتا ہی ہے. کہا میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، میں جس کو مان رہا ہوں اس کو مانے. اس کا مطلب کہ اپنے خالق کو ماننے سے کام نہیں چلتا، وہ تو مان ہی رہا ہے خالق. کہا پروردگار تو ہے، پروردگار ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، قیامت پر پیدا رکھتا ہوں. اس کا مطلب کہ اصول دین درست ہے، اصول دین درست ہے. اللہ کو مان رہا ہے، بے اصول دین ہے کیا؟ اللہ کو ماننا، قیامت پر عقیدہ رکھنا، قیامت کا عقیدہ ہے ہی ہے. لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ کو مان رہا ہے، پروردگار بھی مان رہا ہے. اب چاہیے کیا؟ اصول دین، اصول دین. مگر اصول دین میں آیا نقص، اصول دین میں آئی کمی. توجہ، مشیت کا بخود نکل جا. پہلے وقت تجھے ماننا نکال جو رہا ہے، تجھے پروردگار ہاں تجھے نہ مانتا تو نکال دیتا. کہا مجھے ایسا ماننا نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا ماننا چاہیے کہ میں جس کو بنا ہوں اس کو مانے. لوگ کہتے ہیں امام حسین اکبر ماتم پڑھتا ہے، ہمارے امام حسین اکبر ماتم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کے پروردگار کوئی مانتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کو خالق مانتا ہے، پروردگار مانتا ہے، قیامت پر عقیدہ اور یقین رکھتا ہے. رحمہ صلاح پڑھ لوں دوبارے سب کچھ مانتا ہے. کوئی کیوں نکالا گیا؟ کون سی اس نے غلطی کی؟ بس اس کی غلطی کا متوجہ کر دو. غلطی اس نے کیا کی؟ بہت بڑی غلطی کر دی اس نے. مسیحت کے کوئی جواب میں کا خود نکل جا. بھائی کیوں نکل گیا؟ مسیحت سے سمجھایا کیوں نہیں؟ ایک آدمی نہیں سمجھتا، سمجھائیے اس کو، بتائیے کیوں کیسے. آپ کو پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کئی سمجھانے کے بعد بھی اللہ نے ابلیس سے کہا بھائی تم نے غلطی ہوئی ہے، میری بات سمجھ لو، دیکھو مسئلہ یہ ہے وغیرہ یہ کچھ نہیں. کہا خود نکل جا. کیوں؟ اس کا مطلب کہ اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ سمجھانا بیکار ہے. ایسی بات کہ سمجھانا بیکار ہے. ویسے یوں سمجھیے دو آدمی خدا نے نظر رکھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہیں فیصلے کے لیے مجھے کہتا مولوی صاحب فیصلہ کر دے. ایک اس میں سے کہتا ہے صاحب میں مولوی صاحب کو آج ہی نہیں مانتا. جب کہیں میں آج ہی نہیں مانتا تو مولوی صاحب کا فیصلہ کرنا بیکار ہے. ذرا اور کیجیے ابلیس نے کیا کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کو مانا، قیامت پر عقیدہ رکھا، پروردگار مانا، لیکن اس نے غلطی کی. غلطی کیا کی؟ آیت پڑھیے. مسیحیت نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ماں منع
مسیحیت نے کیا کہا؟ ماں مانا آقا تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز سجدہ کرنے سے روکے گی وہی چیز نکلوائے گی. اس کا مطلب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس چیز کی وجہ سے نکالا جو سجدے کو روکا. ایسا وہ سجدے کو روکنے والی چیز کیا تھی؟ اب اس نے کہا کیا کہا؟ ایک جواب. اس نے کہا پالنے والے تو نے اس کو مٹی سے بنایا اب اس کو آگ سے بنایا مسجد کا نکل جا. اس نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تو عادل نہیں معاذ اللہ. اگر عادل ہوتا تو افضل کو مخلوق کے سامنے نہ جھکاتا. مسیح کا نکل جا تو مانا اس نے اللہ کو مانا, اللہ کو مانا, قیامت کا عقیدہ رکھا, پروردگار مانا, لیکن اللہ کو عادل نہیں مانا. اگر اللہ کو عادل مانتا تو آدم کو خلیفہ مانتا.
آسان نہیں، ایک ہی راستے پہ دونوں ہیں، ہادی بھی ہے، رہنمائی کرنے والا بھی ہے، رہزن بھی ہے، خطرناک تو ہے ہی ہے۔ اس لیے اسلام کی ایمان کی دعائیں بتائی گئی ہیں، ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، اور بہت مشکل ہے۔ زندگی پر ٹھیک رہے، آخر میں بہتے رہے، آخر میں سنور گئے۔ ارے بھائی بنانے والے تو ایک رات میں بنا لیتے ہیں، اور بنانے والے زندگی بھر نہیں بنا پاتے، چاہے کہیں بھی ہو، اور بنانے والے بنا لیتے ہیں۔ تو بنانے والے ایک سے بناتے ہیں، ایک ہی رات میں۔ دیکھیے ہادی کو پہچانیے، دونوں ایک ہی راستے پہ۔ اب ہادی کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنے دشمن کو پہچانے، دشمن کو باقاعدہ پہچانے، لیکن جب تک پہچانے گا نہیں بچے گا نہیں، کم سے کم وہ تو پہچانے۔ اچھا آپ دشمن کیسا ہے؟ وہ ہے کانا من الجن، قرآن کہتا ہے وہ جنات میں سے ہے، اور جنات کسے کہتے ہیں؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر۔ جن کی تعریف کی گئی ہے، جن جسم ناری ایک آتشی جسم ہے، آگ کا جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، یا تو اس کو بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابلیس کیا تھا؟ کانا من الجن، یہ جنات میں سے ہے، اور جنات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مختلف شکلیں اپنا لے، آتشی مخلوق مختلف شکلیں اپنا لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی شکل میں آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے۔ اب ہادی کے لیے وہ پہچانے، یعنی اگر بزرگ کی شکل میں آ جائے تو ہادی کہے دیکھو بھائی یہی شکل میں ہے لیکن فلاں ہے۔ انبیاء کے پاس بھی بہت آیا ہے، نبیوں کے پاس بھی بہت آیا ہے، دیکھ لیے تاریخ جناب زکریا کے پاس بہت آیا جائے گا، بہت آیا ان کے پاس بھی، بہت سے لوگوں کے پاس، ہمارے نبی کے پاس آیا، نبی کے پاس آیا، آپ کہتے ہیں اعوذ من المغفرہ، اے نبی آپ میرے بخشش اور رحمت کی دعا فرما دیجیے میرے کی۔ حضرت نے فرمایا آؤ صاحب تیرے پیچھے برباد ہو جائے، اس کا مطلب حاجی نے پہچانا، بھائی جب کوئی میری مغفرت کی دعا کیجیے تو آدمی میرے کوئی سے حکارت ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں پہچان رہا ہے، تو اس کا مطلب حاجی اسے کہتے جو اپنے دشمن کو بھی پہچانے والا ہے گا۔ اب عزیزان گرامی ہم کچھ اور نہیں کہتے، ہم کہتے جو حاجی ہو دشمن کو پہچانے، جو حاجی ہو رہنما ہو جو دشمن کو پہچانے۔ اس لیے اگر کسی زمانے میں کسی رہنما کو اگر جناتوں سے لڑنے کی ضرورت پیش آ جائے، جناتوں سے اگر لڑنے کی پیش آ جائے تو کوئی اور نہ جائے بلکہ وہی جائے جو اس مخلوق کو دیکھے، جو دکھائی بھی اور دکھائی نہ دے۔ تو حالی کو ایسا ہونا چاہیے جس پر باقاعدہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ تو حالی رہنما راستہ دکھانے والا، اس سے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں، اس کو کیسے پہچانا جائے۔ رہبر حالی کو چند خصلتوں سے پہچانا جائے، چند خصلتوں سے پہچانا جائے۔ پہلی خصلت یہ پہچاننے کی کہ اس کے پاس، اس کے پہلے بزرگوار کی طرف سے، باپ کی طرف سے ایسی چیزیں ہو، تبرکات تماما خاصا، اس طریقے چیزیں ہو وصیت، کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ رہبر ہے، ایسی علامتیں ہوں ان کے پہلے بزرگوار کی طرف سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یکلم بکل لسان، حاجی ہر زبان گفتگو کرے، لیکن کا فقیر نہ ہو۔ جی معلوم ہے وہ عربی بول رہا ہے آپ عربی سمجھتے نہیں، وہ فارسی بول رہا ہے آپ فارسی نہیں جانتے، وہ انگلش بول رہا ہے آپ انگلش نہیں جانتے، کہا میں تو مادری زبان عربی جانتا ہوں۔ یکلم بکل لسان، ہر زبان میں گفتگو کرے، ہر
سامنے مجھ سے بہتر جواب نہ دے سکی، لہٰذا میں نے آپ کی زبان میں عربی کا کی. امام نے کہا جب میں تم سے بہتر تمہارے زبان میں گفتگو نہ کروں میں حالی کیا ہوں؟ رابعہ کو کمال دی ہے کہ تمہاری زبان میں تم سے بہتر گفتگو کرو جواب دو. اب آپ سنیے، رہبر ہر زبان میں گفتگو کرے، ہر زبان میں گفتگو کرے. توجہ، آباد میں تغلیق یہ کہتی ہے کہ میں چھٹے من کے بارگاہ سے نکلا. آج وہ پریشان ہے بالکل تھا. ایک زبان میں تقریر ہو رہی ہے، مختلف زبانوں میں لوگ آداتوں کے ذریعے سے ترجمے سنتے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں، مولانا نے 1400 برس پہلے یہ کام کیا ہے. سنیے، آواز میں تقریر کرتی ہے کہ میں نکلا مولا کی بارگاہ سے، دیکھا کچھ ایسے لوگ نکل، نہایت خوبصورت حسین لوگ نکل رہے مولا سے ملاقات کر کے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جماعت امام علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آئی، اور جیسے ہی ملاقات کے لیے آئی تو امام علی مقام نے ایک تقریر کی عربی زبان میں. یہ زبان میں تقریر کی، عربی زبان میں امام علیہ السلام نے تقریر کی. مجمع نے غور سے اسے سنا، اور سننے کے بعد مجمع وہاں سے نکلا تو اسی مجمع میں ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، کیا مولا نے عربی گفتگو کی، عربی میں تقریر کی. دوسرا کہتا ہے کہ بھئی سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا فارسی میں تقریر کی. تیسرا کہتا ہے کیا عبرانی زبان میں تقریر کی. مولانا کے بعد سلام پڑھے محمد چوتھا بولا کہ بے زبان کا دے دی.
اللہ کے معاملہ آگے بڑھنے امام ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ. کچھ سمجھا؟ جب امام نے ٹھہر کے کہا لا الہ الا اللہ تو کچھ سمجھا؟ یہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مولا ٹھہر گئے. ایک شخص نے چاہا کہ اس کو دور کر دے. امام نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ وہ آواز ہے جس کی آواز ہر گھر سے نہ ہوگی. کیا آواز کر دو میں آپ کو متوجہ کر. امام نے کچھ سمجھا. مرغانیوں نے کیا کہا؟ امام پر رہبر میں دین پر کسی کا کلام کوئی پوشیدہ نہیں ہوتا. تو سب جانتا ہے. اس کا مطلب ہم نے کچھ سمجھا. کوئی دلیل کا دلیل سنیے. جب مرغانیوں نے سرائے بلند کی تو امام ٹھہرے کہا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اپنے بیٹے ام کلثوم سے کہتے ہیں بے حق یہ دیکھ بیٹی تجھے میرے حق کی قسم اذا جاء او عطش فاطعميه واسقي. اے بیٹی دیکھو جب یہ بے آب و دانہ ہو تو ان کے آب و دانے کا خیال رکھنا. اگر پہلے ہی وصیت کہہ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مرغابیوں کو شور مچانے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ام کلثوم سے وصیت کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی. امام نے سمجھا اور کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھو اذا جاء وعطش جب یہ بھوکی ہو بے آب و دانہ ہو تو بیٹی ان کے آب و دانے کا خیال رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا. جا کے اپنی غذا اس زمین سے حاصل کرنی. میں یہاں تک لایا. انشاءاللہ کل کی گفتگو میری رہے گی. ہادی جان بھی بچاتا ہے, ایمان بھی بچاتا ہے, آخرت بھی بناتا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں. ہادی اللہ اکبر. امام ہادی دین پہچانتا ہے, آوازوں کو سمجھتا ہے کون کیا کہتا ہے. امام نے بتایا ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں امام کے گھر میں تھا, چوتھے امام کے گھر میں تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے. ایک شاخ سے دوسرے شاخ پہ چہچہا رہے تھے. ابو حمزہ کہتے ہیں میں چوتھے امام کے پاس جہاں تھا, صبح کا وقت تھا, پرندے چہچہا رہے تھے. ایک شاخ پہ بیٹھے دوسرے شاخ پہ. امام نے مجھ سے کہا کہ ابو حمزہ تم جانتے ہو یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام جانتے بھی یہ نہیں بتا سکتا, لیکن قیامت سے پیدا ہونے والے کو متوجہ کر رہے کہ لوگ رہبر کو پہچانے. کیا یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں نہیں جانتی کیا کہہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں امام یسبحن اللہ ویذکرن رزقہن, یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ پرندے اللہ کی تسبیح کر کے اپنا رزق مانگ رہے ہیں. یعنی پرندے ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے رزق مانگنا ہو تو پہلے اس کو یاد کرو پھر رزق مانگو. یسبحن اللہ, یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ویذکرن رزقہن, اپنا رزق مانگتے ہیں. امام آوازوں کو سمجھتا ہے. رہبر تو کسی کی آواز پوشیدہ نہیں ہوتی, اور سب کی آوازوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. بس ارباب ایسا چند جملے سے مصیبت ہے کہ پرندے بھی رہبر کو پہچانتے ہیں. ایسا نہیں پہچانتے, رہبر پہچانتے ہیں, خوب پہچانتے ہیں, خوب پہچانتے ہیں. 11 محرم کا دن, 11 محرم کا دن, قیامت کا دن. اہل بیت رسالت ٹوٹ چکے, سروں پہ چادریں نہیں, اور صحرائے کربلا میں فاطمہ زہرا کے گود کے پالے خاک و خون میں غلطہ پڑے ہیں. عبداللہ یاسری کہتا ہے ناہی الحما سے قریب قبل بنی اسد آباد. جب 11 محرم کے دن وہاں پہنچی ان کی
کی عورتیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن سے تازہ خون نکل رہے ہیں. وہ دیکھ کر کے اپنے شوہروں سے آگے کہتی ہیں کہ تم نے رسول کے نواسی کی مدد نہیں کی, رسول کے نواسی کی مدد نہیں کی. اگر رسول نے کل پوچھا قیامت میں, صدیقہ طاہرہ نے پوچھا قیامت میں کیا جواب, کہا بنی امیہ کے خوف سے ہم نہیں جا سکے. کہا اچھا تم نہیں جا سکے تو اب ایک کام ہے کہ جا کے ان کو دفن کرو, ان کو جا کے دفن کرو. لیکن ادوار صاحب میں نے کہا کہ پرندے بھی پہچانتے ہیں, پرمیشن کے آنے سے پہلے جناب زینب سرائے کربلا میں آئی تاکہ اپنے بھائی کو میں دیکھوں. جناب زینب ایک ایک لاش کو دیکھ رہی ہیں لیکن اپنے بھائی کو پہچان نہیں رہی. اور آپ کے عادت پہ رحمت نازل فرمائے. غریب کربلا کے غم میں آپ کی آنکھوں میں اشکال ہے. بہن جب مقتل میں آئی ہے تو اپنے بھائی کو پہچان نہیں سکی. کیسے پہچانتی؟ نہ لباس تھا نہ سر تھا. بس اب آپ دو جملے پہلے استعمال کرتی ہے. ایک ایک لاش کو پہلے غور سے دیکھ رہی ہے. یہ میرے بھائی کا لاشا نہیں, یہ میرے بھائی کا لاشا نہیں, میرے بھائی کا لاشا نہیں. جب بہن بہت پریشان ہو چکی, بھائی کو اپنے نہ پہچان